حضرت ابراہیم بن ادم کی زندگی کے اور بھی بڑے پیارے واقعات ملتے ہیں کہ یہ بادشاہت چھوڑنے کے کیسے کیسے واقعات ہوئے کہ ایک بار کیا ہوا کہ آپ فرماتے کہ میرا بڑا زبردست محل تھا، ایک شخص اندر آیا، اسٹرینجر تھا، میں جانتا نہیں تھا، کوئی ان نون آدمی تھا، مگر اندر آ کر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں اتنا بڑا محل، اتنا بڑا بادشاہ کا محل، کہتے ہیں مسافر خانہ؟ کہتے ہیں حضرت آپ کو مسافر خانہ نظر آ رہا ہے؟ اتنا بڑا محل ہے، اتنی شاندار کمرے ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں یہ بتاؤ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہا میرے والد رہتے تھے۔ کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا دادا رہتے تھے۔ اچھا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا پردادا رہتے تھے۔ تو کہا پھر بتاؤ مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے، پہلا چلا جاتا ہے، پھر اگلا آتا ہے تو اس سے پہلے والا چلا جاتا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، مسافر خانہ نہیں تو کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بات مجھے میرے دل پہ اثر کر گئی کہ واقعی جس محل کو، جس جائیداد کو، جن چیزوں کو میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں یہ تو جانے والی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات جب اپنے کے دل میں بیٹھ گئی نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل گئے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تارک الدنیا ہو گئے۔ تو آپ ایک بار دریا کے کنارے بیٹھ کر گدڑی سی رہے تھے تو ایک قریبی ریاست کا بادشاہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا اے ابراہیم اتنی بڑی بادشاہت چھوڑ دی، آج دریا کنارے بیٹھ کر اپنی رضائی خود سی رہے ہو، تمہارے آگے پیچھے تو بڑے نوکر چاکر تھے، اس سے کیا ملا تمہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے وہ جو سوئی جس سے آپ رضائی سی رہے تھے آپ نے وہ دریا میں ڈال دی اور دریا میں آواز لگائی کہ اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی تلاش کر کے دو۔ جو بادشاہ تھا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بہت ساری مچھلیاں اوپر آئیں، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہے، سب ایک ایک سوئی لے کر آ گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے۔ دوبارہ ایک مچھلی گئی اور سوئی لے کر آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے اس بادشاہ کو دیکھ کر کہا بتاؤ تمہاری حکومت اچھی ہے یہ حکومت اچھی ہے؟ جو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، جو اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ پھر مخلوق کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔